اور ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رائسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تہران ٹائمز کے مطابق بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ترجمان اور مشرقی آذربائیجان کے گورنر بھی اسی ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر حادثہ جو ہے یہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا ہے، جس میں گورنر تبریز بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ جو سچویشن تھی آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جلنے کے باعث شناخت بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایسے قبل یہی کہا جا رہا تھا ایرانی ہلال احمر کی جانب سے کہ ویدر کنڈیشنز بہت ٹف ہیں اور ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے، اور اب جو ہے یہ نیوز بریک کی گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے کہ ایرانی صدر ابراہیم رائسی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ تہران ٹائمز نے یہ بتایا ہے، ایرانی میڈیا کی جانب سے اس خبر کی اب تصدیق کر دی گئی ہے کہ وزیر خارجہ اور تبریز کے گورنر بھی اسی ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ 3 ہیلی کاپٹرز کا یہ قافلہ تھا۔ آذربائیجان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کا افتتاح کر کے ایرانی صدر واپس آ رہے تھے۔ واپسی پر 2 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ خیریت سے پہنچ گئے، لیکن ایک ہیلی کاپٹر جس میں ایرانی صدر سوار تھے اور کچھ دیگر امپورٹنٹ شخصیات جن کا بھی ذکر کیا وہ بھی موجود تھیں، اس ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ ٹف ویدر کنڈیشنز اس کی وجہ بتائی جا رہی ہیں، گو کہ جو بھی معاملہ ہے وہ تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گا، لیکن ابھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رائسی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے اور بہت بڑی خبر ہے۔ صدر رئیسی کے حوالے سے علی خامنئی کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے، ایران میں دوسری طاقتور ترین شخصیت اور مذہبی لحاظ سے بہت مضبوط۔ انہوں نے ان کی جو شادی ہے وہ بھی، ان کی خاتون اول ہیں، وہ ایک مذہبی لیکچرر ہیں، انہی سے ہوئی ہے، ایک مقامی یونیورسٹی کے اندر لیکچرر ہیں ان کی جو خاتون اول تھیں، اب ان کی بیوہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2 بیٹیاں سوگواران میں صدر ابراہیم رئیسی نے چھوڑی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیوہ۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، حسین عامر عبدالعلیان جو کہ وزیر خارجہ ہیں اور ڈپٹی وزیر خارجہ بھی رہے اس سے پہلے ایران کے، وہ بھی اس حادثے میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر بیٹھے ہیں۔ 23 اپریل 1964 کو دمغان ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ وہ پیدا ہوئے اور پھر اوبویسلی 19 مئی 2024 کو اس حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں، بہت اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ ایٹ نمبر 3 پوزیشن ہی کین بی کالڈ ایز ون آف دا موسٹ پاورفل پرسن ان ایرانز گورنمنٹ، اور وہ بھی اس کے اندر موجود تھے۔ سو یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، خاص طور پہ ہم اگر ایران کے حوالے سے بات کریں۔ اور صدر رئیسی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سید تھے، سید فیملی سے تھے، اور براہ راست جو ان کی لڑی ہے وہ آل رسول سے جا کے ملتی ہے، جو ان کا فیملی چین ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے بہت مذہب کے بہت قریب تھے۔ ہمارے ساتھ سید محمد علی اس وقت موجود ہیں، فورن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ محمد علی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا اس انتہائی اہم حادثے کے اوپر۔ آپ ایک تو اس حادثے کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ کیا اثرات مرتب کرے گا خطے کی صورتحال پر، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پاکستانی قوم، سیاسی قیادت کی جانب سے میں اظہار تعزیت کروں گا ایرانی قیادت اور ان کی قوم سے۔ ہم اس دکھ درد کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ابھی جو اسٹیٹ فیونرل ہوگا اس میں بھی پاکستان ایک اعلیٰ سطحی نمائندگی کرے گا، تاکہ پاکستان کی عوام اور جو سیاسی قیادت ہے ان کے جو جذبات ہیں اس کا بھرپور انداز میں ترجمانی کی جا سکے۔ جہاں تک اس بڑے سانحے کے اثرات کا تعلق ہے، تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نہ صرف اس اندوناک حادثے میں ایران کی سیاسی بلکہ سفارتی قیادت بھی شہید ہوئی ہے، ان کے وزیر خارجہ بھی اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے، تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا ایرانی سیاسی اور سفارتی نظام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 45 سال میں ان کی جو ایک انتہائی تلاطم خیز اور ایونٹ فل تاریخ رہی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت اور دانشمندی موجود ہے کہ وہ اتنے بڑے سانحے کے منفی اثرات جو ہے وہ اپنے سیاسی اور سفارتی نظام پر کم از کم ہونے دیں۔ البتہ جہاں تک ان کی دفاعی، معاشی اور سفارتی پالیسیز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کا ایک منفرد سیاسی نظام ہے جو کہ ان کی نظریاتی، دفاعی اور سیاسی قیادت کی مشترکہ مشاورت پر مبنی ہوتا ہے، اس
اس لیے میں ان پالیسیوں میں کوئی بڑی اور نمایاں فوری تبدیلی کے امکانات نہیں دیکھتا، کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ان کا نظریاتی موقع فلسطین کے حوالے سے ہے، اسرائیل کے حوالے سے ہے، امریکہ کے حوالے سے ہے، اس میں کوئی فوری بڑی تبدیلی ایک غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی تبدیلی آتی ہے تو افراد کے مزاج اور سوچ میں تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ خاتمی صاحب کے دور میں تھوڑا مغرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی تھی، لیکن احمدی نژاد صاحب کے ٹائم پہ تھوڑا سا مخاصمت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ تو افراد کی سوچ اور مزاج سے یقینی طور پہ عالمی منظرنامے میں تبدیلی آتی ہے، لیکن بنیادی جو سمت ہے مغرب کے حوالے سے سوچ میں، اسرائیل کے حوالے سے نظریے میں، یا اپنے ایٹمی پروگرام کے تسلسل کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی کے آنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اچھا، تو سید محمد علی صاحب، جس طرح سے اگر ہم خطے کی صورتحال کی بات کر ہی رہے ہیں تو خاص طور پر پاک ایران تعلقات پر کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ صرف سفارتی اور سیاسی اور دفاعی سطح پہ نہیں ہیں، یہ ہزاروں سال پہ محیط ہیں، اور ہماری سوچ، تمدن، زبان جو ہے اس میں بہت گہرے اور ان منٹ جو ہے نقوش ایک دوسرے کے اوپر مرتب کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی قیادت یقیناً اس دکھ کی گھڑی میں برابر کی شریک ہے اور اظہار تعزیت کرتی ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ایرانی قوم جو ہے اتنے بڑے سانحے سے یقینی طور پر یعنی کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کم از کم اپنے سیاسی، معاشی اور دیگر معاملات پر مرتب ہونے دے گی، اور ایک مزید باوقار اور مستحکم انداز میں اپنی ترقی کا سفر پاکستان کے ساتھ پرامن انداز میں تعاون کو اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنے مسائل کو بھی پرامن انداز میں حل کر کے آگے بڑھا سکے گی۔ ٹھیک ہے سید محمد علی، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، اس سے پہلے بھی جب آپ نہیں تھے تو بات ہو رہی تھی ہمارے دیگر مہمانوں سے کہ وہ جب اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ سازشی عناصر کو یا کانسپریسی تھیریز کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جو باقی 2 ہیلی کاپٹرز تھے وہ لینڈ ہوئے لیکن یہ ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں ہوا، اس میں بنیادی طور پہ آپ کسی ایسے اینگل کے اوپر تحقیقات ہوتی دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر تو تحقیقات ہوتی ہیں اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں ایرانین حکام کے اندر بھی یہ کنسرن موجود ہوگا، محض اس کو حادثہ ہی سمجھا جائے یا پھر کسی اور اینگل کے اوپر بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ہوتی دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، جو فلائٹ سیفٹی کے عالمی سٹینڈرڈز ہیں اس میں اس طرح کے کسی بھی حادثے میں جو چاروں پاسبل امکانات ہیں ان کو مد نظر یکساں طور پہ رکھا جاتا ہے۔ ایک پہلو جو ہے وہ میڈیکل ہو سکتا ہے کہ جناب جو پائلٹ ہے اس پہ اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہو، کوئی بیماری کا حملہ ہو، کوئی غنودگی چھا جائے تو وہ ایک پائلٹ کا ایرر ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر ہیلی کاپٹر کے فلائٹ کنٹرول سسٹم میں یا روٹر میں یا کسی بھی اور قسم کی کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہو، یا اس کو وہ کسی چیز کی زد میں آ گیا ہو، وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا ہو، یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ کہ جو ویدر ہے اس میں بھی کوئی خاص ایئر پاکٹ یا ایسی یعنی کہ موسم میں وہ پھنس گیا ہو جس کا اثر صرف اس کے اوپر پڑا ہو، تو ویدر کا ایسپیکٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، پائلٹ ایرر کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹیکنیکل فالٹ کو۔ یہ تینوں پہلو سیفٹی کے اندر آتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا پہلو ایکولی امپورٹنٹ ہے وہ سیکیورٹی کا ہے، جس میں کوئی دہشت گردی یا تخریب کاری کے امکان کو بھی جب تک مناسب انویسٹیگیشن پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائیں خارج امکان نہیں قرار دیا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ انویسٹیگیشن کے تمام شواہد اور ثبوت ان تمام چاروں پہلوؤں کے سامنے نہیں آ جاتے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں کہ جو بھی اس کے ثبوت اور شواہد سامنے آئیں گے اس
ٹھیک ہے سید محمد علی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہمیں حافظ طاہر اشرفی صاحب جوائن کر رہے ہیں, ان سے ذرا اسی بارے میں ان کی رائے جانتے ہیں. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت اہم رول تھا ابراہیم رئیسی صاحب کا, خاص طور پہ خطے کی صورتحال کی ہم بات کریں, خطے کی پالیٹکس کی بات کریں, اسلامی ممالک کے حوالے سے ریسنٹلی ہم نے, بلکہ آپ کے آنے سے پہلے ہم ریفرنس دے رہے تھے مارچ 2023 کے معاہدے کا, جو سفارتی معاہدہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہوا, جس سے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی تلخیاں بھلا کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اچھا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ طاہر اشرفی صاحب کی لائن ڈراپ ہوئی ہے, میں اپنے سوال کو روک لیتا ہوں, جب وہ آتے ہیں تو دوبارہ میں کر لوں گا. اچھا محمد علی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ سید محمد علی کا رابطہ بھی ہم سے منقطع ہوا ہے, اگر دوبارہ ہو تو ہم ضرور ان ایس او پیز کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, ان پروٹوکولز کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے جو کہ بہت لازمی ہوتے ہیں کسی وی آئی پی موومنٹ کے لیے یا وی آئی پی موومنٹ کے لیے, چاہے وہ آن گراؤنڈ ہو. حافظ صاحب سے دوبارہ رابطہ ہو. حافظ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی اچھا, میں بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں سوال دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. ایک رئیسی صاحب کے جانے کے بعد جب وہ اس سے پہلے بطور صدر کام کر رہے تھے, بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی اس خطے کے اندر, اور اب حوالہ دے رہے تھے مارچ 2023 کے سفارتی معاہدے کا جو کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہوا, جس سے بظاہر ایسا لگنے لگا کہ خطے کی صورتحال بہتری کی جانب جائے گی. دونوں ممالک سفارتی سطح پہ ایک دوسرے کے خلاف جو تلخیاں ہیں وہ بھلائیں گے اور آگے بڑھیں گے تعلقات کو لے کر. لیکن اب یہ حادثہ پیش آ گیا, اگرچہ کہ فورن پالیسی شخصیات کے اوپر منحصر نہیں ہوتی, لیکن کچھ نہ کچھ ان سے کنسرن ضرور ہوتی ہے, ان سے لنک ضرور ہوتی ہے. آپ اس حادثے کا کیا اثر دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر, جو ایک ایران کی فورن پالیسی تھی یا ایران کا اثر و رسوخ تھا اوور آل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت بڑا حادثہ ہے جی, اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. ہم سب سے پہلے تو ایران کی قیادت اور عوام کے اس غم میں ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں, ان کے غم میں شریک ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایرانی صدر تھے اور ایرانی وزیر خارجہ, ان کے دور میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایسی ہوئی جو کہ ماضی میں لگتا تھا ناممکن ہیں. لیکن سعودی عرب سے تعلقات کی بحالی, خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی, اور جو پھر میری معلومات ہیں یہ ایرانی پریزیڈنٹ جو تھے انتہائی متقی اور نیک انسان تھے, اور ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ مسلم ممالک آپس میں اختلافات ان کے ختم ہوں اور متحد ہوں. تو ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو شخصیات کچھ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں, بہت زیادہ فعال ہوتی ہیں, اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت چونکہ ایک غم اور حزن کی کیفیت ہے اور ایک ایسا حادثہ ہے جس سے خطے کے اندر اور اسلامی دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو غم اور حزن کی کیفیت ہے اس سے باہر نکلنے میں وقت لگے گا. لیکن بہرحال جو ایرانی صدر تھے, ایرانی وزیر خارجہ تھے, انہوں نے اپنا پورے دور کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک فعال کردار ان کا نظر آتا ہے عالم اسلام کے مسائل کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, اور پھر ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے پاکستان کا جو دورہ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک بہتر انداز میں انہوں نے کوشش کی کہ پاک ایران تعلقات جو ہیں ان میں کوئی ایسی رفٹ یا ایسا معاملہ نہ ہو. چونکہ آپ نے دیکھا کچھ ماہ پہلے کچھ تھوڑے سے ہمارے تعلقات میں سختی آئی تھی, لیکن ان کے دورے سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف گئی, اور پاکستان اور ایران کے درمیان وہ تجارتی تعلقات ہوں, سفارتی تعلقات ہوں, ان میں بہت بہتری آئی. تو بہرحال اس وقت تو یہی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ صحیح بات ہے الفاظ نہیں ہے اس حادثے کے اوپر کیا کہا جائے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے, اس طرح کا واقعہ ہو جائے, تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ایرانی قوم کو صبر دے اس انتہائی بڑے سانے پہ. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ محمد مخبر جو کہ
पहले ईरान के वाइस प्रेसिडेंट हैं, 2021 से सर्व करे थे अंडर प्रेसिडेंट रईसी। उन्होंने बतौर सदर जिम्मेदारियां संभाली हैं और अब वो बतौर सदर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। ये भी ताज़ा तरीन खबर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कामरान यूसुफ, हमारे सीनियर साथी, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस खबर को कितना अहम समझते हैं खित्ते की सियासत के लिए और ओवरऑल जो खारजा सूरत हाल है उसके लिए। कामरान, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या तज्जिया है? बहुत अहम, बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, आई थिंक ये इसकी एस्पेक्ट, आई थिंक एक तो इंटरनल जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं ईरान की अपनी सियासत के लिए, एक्सटर्नल उसकी इम्प्लीकेशंस हैं, इंटरनल इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि जो इब्राहिम रईसी ना सिर्फ ऑफ कोर्स सदर थे ईरान के, बल्कि ये पोटेंशियल सक्सेसर भी थे। जो जिन दो लोगों की बात की जा रही थी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खamenei के, उनके बाद अगर कोई पोटेंशियल सक्सेसर हैं तो उनमें से एक इब्राहिम रईसी भी थे। तो इनके इस अनटाइमली डेथ की वजह से, इस हादसे में इंतकाल की वजह से, अब जो इंटरनल जो उनकी हायरार्की है, जो सारा जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, उसकी ऊपर भी ऑफ कोर्स एक फर्क पड़ेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो ईरान के आइन के अंदर जब इस तरह अगर हादसे में सदर जो हैं वो जहां बहक हो जाएं, तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि उनके वाइस प्रेसिडेंट ने आर्जी तौर पर एज एक्टिंग प्रेसिडेंट अब चार्ज संभाल लिया है और ईरान के आइन के तहत विद इन 50 डेज अब दोबारा इंतखाबात होने हैं ताकि नए सदर का इंतखाब किया जा सके। तो और उसका फिर दूसरा जो एक्सटर्नल साइड है, आपको पता है कि इस मौके पर जब मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हाल ही में हमने देखा कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो टेंशन भी हुई इसकी वजह से भी, तो फिर उसका भी जाहिर है कि ईरान के अंदर जो चेंज ऑफ लीडरशिप है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, तो कामरान यूसुफ, जिस तरह से भी आपने बात की है कि ये इम्पैक्ट आएगा फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी पर, तो जिस तरह की अभी उनकी पर्सनालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक हार्ड लाइनर थे। तो जो ईरान अमेरिका ताल्लुकात थे या ईरान इसराइल ताल्लुकात थे या जो कशीदगी चल रही थी, उस पर कोई इम्पैक्ट होता देख रहे हैं आप? देखिए, जो ईरान का निज़ामी हुकूमत है उसको समझने की ज़रूरत है कि जो वहाँ के सदर होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। जो एक्चुअल पावर है, कहा जाता है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खamenei, उन्हीं के हाथ में होती है। तो आम तौर पर ईरान में वही सदर बनता है जो हम ख्याल समझा जाता है जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके लाइक माइंडेड। तो इसलिए जो इब्राहिम रईसी, इनके बारे में ये कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि हार्ड लाइनर, या आप कह लें कि जो कंजर्वेटिव जो तबका है विद इन दी ईरान की हायरार्की है, उनको समझा जाता था कंजर्वेटिव हैं और अलाइन है उनकी पॉलिसीज विद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं। तो ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर पॉलिसी देखें, गिवन जो पावर स्ट्रक्चर है ईरान के सुप्रीम लीडर ही, क्योंकि अल्टीमेट उनके पास पावर है, तो बहुत मेजर चेंज तो नहीं आएगी। लेकिन जो इशू इसके अंदर ये है, क्योंकि ऑब्वियसली एक अनएक्सपेक्टेड जो डेवलपमेंट हुई है, तो अब एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढना एज प्रेसिडेंट जो अलाइन करता हो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके ख्यालात के साथ, ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर इलेक्शंस और फिर इस मौके के ऊपर इंतखाबात होना, जब खिता बिल्कुल एक वॉलेटाइल सिचुएशन में है, तो यकीनी तौर पर फिर जो ईरान के लिए ये डिस्ट्रैक्शन तो है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने कल ही जब इंतजार किया जा रहा था कि कोई खबर आए, तो उस वक्त उन्होंने ये रीअश्योर तो किया अपने अवाम को कि बावजूद इसके कि हम दुआ कर रहे हैं कि वो सेहतयाबी से वापस आएं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये यकीन दहानी कराई अपनी अवाम को कि इससे जो ईरान का जो निज़ामी हुकूमत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंटैक्ट है, तमाम चीजें चलती रहेंगी। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज है कि शायद इस वाक़े के बाद जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो भी आ सकती है। तो डेफिनेटली, बट ओवरऑल अगेन आई वुड से कि गिवन के जो पावर स्ट्रक्चर है ईरान के अंदर, वो तो ईरान के सुप्रीम लीडर के पास। अच्छा कामरान, ये जो हादसा हुआ है रिपोर्टेडली ये जो सरहदी इलाका है हुआ तो वहाँ पे है, लेकिन ये अजरबैजान का सरहदी इलाका है और इतलात ये आ रही हैं कि ये जो हदूद हैं ये अजरबैजान की फ़िज़ाई हदूद है जहाँ पे ये हुआ है। अभी इस हवाले से कंफर्मेशन ओबियसली होना बाकी है, लेकिन जो इब्तदाई खबरें हैं, तो फिर तहकीक को, इस हादसे की तहकीक को लेकर किन खतूत पे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? चूँकि फॉर्मली पास्ट के अंदर हमने देखा है अजरबैजान और ईरान के दरमियान भी कुछ तलखियाँ रही हैं, कुछ ऐसी, अगरचे कि कल एक दोस्ताना मुलाकात थी, एक म्यूचुअल प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर प्रोसीड किया जा रहा था। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? क्या तहकीकात उन खतूत पे आगे बढ़ पाएंगी जैसे ईरानी ऑफिशियल्स चाहेंगे, सिंस इट वाज नॉट देयर टेरिटरी? देखिए, इसका तो जब तहकीकात होंगी, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि एक जो तफसीली बयान है आई थिंक कुछ देर बाद जारी किया जाएगा और तहकीकात तो बिल्कुल होंगी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अजरबैजान के बॉर्डर एरिया में ये था, बट आई थिंक अपेरेंटली जो हदूद थी वो तो
شاید ایران کی ہی خطوط تھی، کیونکہ وہ تبریز سے پہلے تبریز جو بڑا ایک شہر ہے ایران کا، اپنے جہاز کے ذریعے وہاں پہ آئے تھے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس بارڈر ایریا میں گئے تھے. اور اس میں کئی آبویسلی اب سوالات ہیں. سب سے عام سوال تو یہ ہے کہ ایک موسم خراب ہونے کی وجہ سے ایک اتنا فاگی ویدر، ہلی ایریا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو کیوں ٹریول کروایا گیا. اینڈ آلسو امپورٹنٹلی آپ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایران کی ایویشن انڈسٹری ہے 1979 کے ریولیوشن کے بعد وہ بڑا تباہ، وہ بہت اس کا پور ریکارڈ ہے. آئی تھنک 2000 کے بعد یا 1979 کے بعد 2000 لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں مختلف حادثات میں، جو ہیلی کاپٹر کریشز ہیں یا پلین کریشز ہیں. اور یہ جہاز جس میں ہیلی کاپٹر جس میں ایران کے صدر سوار تھے، یہ 45 سال پرانا تھا. اور کیونکہ ان کے اوپر سینکشنز ہیں، سینکشنز ہونے کی وجہ سے اسپیئر پارٹس نہیں ملتے، نئے جہاز وہ خرید نہیں سکتے. تو یہ بھی بہت سے سوال ہیں کہ آخر جب ان کو پتا تھا کہ، اور روڈ جو ہے وہ اتنا کوئی فیزیبل نہیں تھا، کہا جاتا ہے فار سیکورٹی ریزن 100 کلومیٹر وہاں پہ کئی گھنٹوں شاید لگ سکتے تھے. تو آبویسلی اس کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوں گی کہ جب اتنی فلوئڈ سچویشن تھی، ویدر کنڈیشنز ٹھیک نہیں تھی، ہلی ایریا تھا، تو آخر کیوں فیصلہ کیا گیا کہ اتنی VVIP موومنٹ کروائی جائے. عام ان کی قیادت وہاں پہ موجود تھی. تو آبویسلی اس کے کئی پہلو ہیں کہ جس پہ تحقیقات ہوگی. وزیر خارجہ جو تھے ایران کے، ڈپٹی وزیر خارجہ بھی رہے، اب وزیر خارجہ تھے امیر عبدالعلیان، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وزیر خارجہ نہیں رہے تو جو خارجہ پالیسی ہے اس کے امور کی انجام دہی میں بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹ ضرور آئے گی، یا اس کو دوبارہ سٹریم لائن کرنے کے لیے نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی. بطور وزیر خارجہ ان کو آپ نے کیسا دیکھا؟ چونکہ ہم نے آپ کے آنے سے پہلے بھی بات کی، سب سے اہم جو ہمیں لگا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہی ہوگا ایران کے اندر ایک خاتون کو حراست پہ لینے پہ فسادات پھوٹ پڑے تھے. تو انٹرنلی سچویشن کو اس وقت کی لیڈرشپ نے، جو کہ رئیسی صاحب ہی تھے، اس نے کنٹرول کیا تھا، لیکن صورتحال کافی خراب ہو گئی تھی. اور پھر ایک بڑی ڈیولپمنٹ سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جو کہ غیر یقینی لگتا تھا، لیکن وہ معاہدہ بھی ہوا. تو آپ وزیر خارجہ کی اس ڈیمائز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایران میں آبویسلی جو ان کے اس وقت تعلقات ہیں بین الاقوامی برادری کے ساتھ، جو ٹینشن چل رہی ہے مغرب کے ساتھ، تو اس میں وزیر خارجہ ہمیشہ ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور یہ جو وزیر خارجہ تھے، ان کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی اس لیے بھی تھی کیونکہ انہوں نے ریپلیس کیا تھا ڈاکٹر جواد ظریف کو. بہت عرصے تک وہ فارن منسٹر رہے، بڑے قابل، امریکہ سے وہ پڑے ہوئے تھے، بہت قابل ان کو سمجھا جاتا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کے شوز کو فل کرنا اتنا کوئی آسان نہیں تھا. اور پھر یہ بڑا کرائسس کے دور سے گزرا. آپ نے ذکر کیا ایران کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی، پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو بھی چیزیں چلتی رہیں. اینڈ ڈونٹ فورگیٹ کہ جو جنوری میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو میزائل ایکسچینجز ہوئے تھے، تو اس کے بعد جو ٹینشن ڈیفیوز کی ود ان فیو ڈیز، یہ ایران کے فارن منسٹر ہی تھے جنہوں نے پاکستان ٹریول کیا تھا، اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ڈی ایسکیلیشن ہوئی تھی. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اس لحاظ سے سیٹ بیک ہے